السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 106۔ اب اسی طرح 3 سال کی مسلسل مصیبت کا خاتمہ ہوا اور سن 1090 میں یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے شعیب ابی طالب سے باہر نکلے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے چپکے سے اور یوں کہا کہ حضرت میں تو مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتا، کہ ایسا ظلم یہ لوگ ہم پر کر رہے ہیں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں حبشہ کی طرف چلا جاؤں، ہجرت کروں، اللہ کی عبادت کروں، یہاں تو ہم رہ نہیں سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اسی عرصے میں جبکہ بنو ہاشم شعیب ابی طالب میں محصور تھے تو ابو بکر حبشہ کی ہجرت کی نیت سے نکلے تاکہ مہاجرین حبشہ سے جا ملیں۔ جب مقام برکغمات پر پہنچے تو قبیلے قارا کے سردار ابن الدغنا سے ملاقات ہوئی۔ ابن دغنا نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن الدغنا نے کہا ابو بکر تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے، تم تو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ قرض و تاوان اٹھاتے ہو، مہمان نواز ہو، حق کے معین اور مددگار ہو، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم لوٹ جاؤ۔ ابو بکر نے کہا کہ اگر تم مجھے پناہ دیتے ہو تو بھی آپ میرے ساتھ چلو اور مکہ میں داخل کرو۔ چنانچہ ابن الدغنا اور ابو بکر دونوں کے دونوں واپس آئے۔ ابن الدغنا نے سرداران قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا ابو بکر جیسا آدمی نہیں نکلتا اور نہیں نکالا جاتا، کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نواز ہے، حق کا معین اور مددگار ہے؟ میں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ تو سرداران قریش نے ابن الدغنا کی پناہ کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ ابن الدغنا تمہاری پناہ ہم تسلیم کرتے ہیں، ابو بکر کو کچھ ماریں گے نہیں، کچھ کریں گے نہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ ابن الدغنا نے کہا کیا شرط ہے؟ ابو بکر بھی سامنے کھڑے ہیں، ابن الدغنا بھی ہے اور سارے کے سارے یہ قریش بھی ہیں۔ ہماری ایک شرط پر یہ مکہ میں رہ سکتے ہیں، اور وہ شرط یہ کہ اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں اپنے گھر میں، قرآن کی تلاوت کریں اپنے گھر میں، لیکن اعلان نہ کریں، اعلانیہ طور پر نماز نہ پڑھیں، بآواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کریں، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نماز اگر علل اعلان پڑھیں گے، قرآن زور زور سے پڑھیں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر مفتون نہ ہو جائیں، ہمارے گھر میں کبھی انتشار نہ آ جائے۔ ابن الدغنا نے سب کے سامنے ابو بکر سے کہا ابو بکر آپ میری پناہ میں ہو، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، آپ کی کفالت میں کروں گا، لیکن بس اب اللہ اللہ جو کرنا ہو، عبادت کرنی ہو تو اپنے گھر میں کرو، قرآن شریف پڑھنی ہو تو آہستہ آہستہ پڑھو، زور زور سے مت پڑھو، اور اپنے گھر میں۔ تو صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کے صحن میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا لی کہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے۔ جب وہ نماز پڑھتے ابو بکر تو قریش کے بچے اور عورتیں، لڑکیاں، بوڑھے،
जवान टूट पड़ते اور تعجب سے لگاتار ٹکٹکی باندھے ہوئے ابو بکر کو دیکھتے رہتے. جب ابو بکر نماز پڑھتے تو دیکھتے رہتے. اور صدیق اکبر کا معاملہ ایسا تھا کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو صدیق اکبر بہت روتے تھے، پڑھتے تھے آہستہ آہستہ لیکن روتے بہت تھے. ابو بکر خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے، مگر باوجود مرد ہونے کے تلاوت قرآن کے وقت اپنے آنکھوں کو تھام نہیں سکتے تھے. اسی وجہ سے سننے والے اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے تھے، ہزار کوشش بھی کریں مگر ابو بکر کی تلاوت کے وقت دلوں کو تھام نہیں سکتے تھے. سرداران قریش کو معلوم ہوا، ارے بچے تو اچھا، سرداران قریش جو ان کی بیوی ان کے بچے یہ آ کر کہتے تھے ابو جہل سے کہ دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. تو ابو جہل ٹینشن میں آیا، ارے بلاؤ ابن دغنا کو بلاؤ، ابن دغنا کو بلاؤ. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.